بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بار بار کہتا ہوں جناب کہ فوجی جوان جو سرحدوں پہ ہوں یا ملک کے اندر ہوں، وہ سینے پہ گولی اس لیے کھاتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم آرام کی نیند سو سکیں۔ آج ایک مرتبہ پھر 6 دہشت گردوں کو جہنم میں پہنچایا گیا، اور میں کوئی لگی لپٹی باتیں یہاں پہ نہیں کروں گا، اور آئی وش کہ جو لوگ ان کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کرو تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آئی وش کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ واپس آئے اور آ کے بتائے کہ وہ جہنم میں گیا تھا یا جنت میں گیا تھا۔ آج ان 6 دہشت گردوں کو مارتے ہوئے شمالی وزیرستان میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف، جو کہ 39 ایئرز کی ایج تھی ان کی، اینڈ ہی واز فرام کراچی، انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ اس کے علاوہ کیپٹن محمد احمد بدر who was like 23 years of age، انہوں نے بھی شہادت نوش فرمائی، اینڈ ہی واز فرام تلاگنگ۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، آئی وش کہ جو لوگ ان کا برین واش کرتے ہیں ٹیررسٹ کا، وہ ان میں سے ایک بندہ ضرور واپس آئے اور آ کے بتائے کہ جو لوگ ان کے برین واش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ واپس آئیں اور آ کے بتائیں اس دنیا میں کہ وہ جنت میں نہیں جہنم میں گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلوں گا جناب، اور آگے میں نجکاری کی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ وائٹ ایلیفنٹس جو ہیں، یعنی کہ سفید ہاتھی، جو کہ ہمارے گورنمنٹ ایکسچیکر پہ بوجھ بنے ہوئے، ہمارے خزانے پہ، ملکی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے، اور آج کے نہیں بنے ہوئے، کئی دہائیوں سے بنے ہوئے، ان کو میرے خیال میں ڈس انگیج ان کو کرنا یا پرائیویٹائز ان کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایک بات بہت ضروری ہے جس کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ دیٹ از کہ جناب ان کی قیمت جو ہے، یا جس طریقے سے پرائیویٹائز کیا جائے، وہ قیمت جو ہے تھرو اوے پرائس نہ ہو۔ اٹ شوڈ ناٹ بی اے تھرو اوے پرائس، اور اس کی قیمت یا اس کی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی پرائس اس سے جناب اٹین کی جائے، گین کی جائے، لی جائے پرائیویٹائزیشن کی مد میں، وہ اس وقت کے حساب سے، یعنی کہ موجودہ حالات کے حساب سے، موجودہ نظام کے حساب سے، موجودہ ملکی کرنسی یا فورن کرنسی کے حساب سے بالکل صحیح اس کا تعین کیا جائے، اور پھر ان کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ آج اس چیز کا جناب اندیہ فائنانس منسٹر صاحب نے بھی دیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ پرائیویٹائزیشن از آن دا کارڈز، اور سب سے پہلے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ یہ وہی پی آئی اے ہے جس کو جناب جس نے کئی ایئر لائنز کو یہاں پہ کھڑا کیا، کئی ایئر لائنز کو کھڑا کیا پی آئی اے نے، لیکن آج اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جناب کئی ولچرز ایسے تھے فرام ٹائم ٹو ٹائم جو اس کو چلاتے رہے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بے رحمی سے، بے دردی سے اس کو جناب بلیڈ کیا فائنینشلی، کہ آج اس دھانے پہ پہنچی ہے یہ پی آئی اے، جو کئی ایئر لائنز کو کھڑا کر چکی ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ کئی ایئر لائنز کو کھڑا کر چکے ہیں، بٹ دین اگین ٹھیک ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ تھرو اوے پرائس پہ نہیں جانا چاہیے۔ پراپر پرائس جو ہے اس کے حساب سے اس کی پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی ہونی چاہیے، اور جناب پھر اس کو یہ سارے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ اس سلسلے سے مراد میری یہ ہے کہ جناب اس میں یہاں پہ ریلویز بھی ہے which is in the line، اس کے علاوہ جناب یہاں پہ اسٹیل ہے، and there are so many other organizations جن کی وجہ سے گورنمنٹ ایکسچیکر جو ہے بلیڈ کرتا آیا ہے کئی دہائیوں سے۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور آج پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف از اے لینڈنگ ایجنسی، آپ کو پیسے لینڈ کرتی ہے آئی ایم ایف۔ Now some of the concerns raised by IMF are very important, and we need to address them ASAP۔ اب اس میں کیا کنسرنز ہے؟ ایک کنسرن تو یہ ہے آئی ایم ایف کا جناب کہ یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، بجلی چوری کو روکنا پڑے گا، بجلی چوری کو روکنا بہت اہم ہے۔ بجلی چوری کو نہیں روکیں گے تو قیمتیں بڑھیں گی بجلی کی، جو کہ ایک مرتبہ پھر بڑھنے جا رہی ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا آیا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کا بھی
آج انڈیکیشن جو ہے وہ بھی دیا جا چکا ہے کہ جناب بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی اور جولائی تک بڑھ جائیں گی. ناؤ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. سو ایک مہنگائی کا طوفان اگر کہا جائے کہ آنے کو ہے اور بالکل اٹ از ناکنگ آن آر ڈورز, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ تو ہو گئے جناب حالات. ناؤ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ آن دا پولیٹیکل سائڈ. پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے رانا ثناءاللہ صاحب. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ رانا ثناءاللہ صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, he will come up with a reality check and I'm keeping my fingers crossed on this one کہ رانا ثناءاللہ صاحب جناب ایک ریالٹی چیک دیں گے ہمیں, ایک صحیح کھری کھری باتیں کریں گے ہمارے ساتھ. ان سے ذرا باتیں کر لیں, ان سے ذرا پوچھ لیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اس وقت. رانا ثناءاللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی رانا ثناءاللہ صاحب بڑے عرصے بعد میرے قابو آئے ہیں اور I respect him a lot. He's a very dear friend. لیکن he has this habit of like disappearing on me اور ہمیشہ گم ہو جاتے ہیں. لیکن بڑی مشکل سے بڑی تگودو کر کے میں نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں. دو ہاتھ بھی ان سے کر لیتے ہیں. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کی اسکرین پہ تصویر جو ہے کوئی زیادہ اچھی نہ آئے اور اس پہ بھی ریزنز ہیں میرے پاس. لیکن اینی ویز میں اس سارے پروگرام کو, گفتگو کو رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ تھوڑا سا لائٹر موڈ میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا تنگ آ چکے ہیں یہ گفتگو سن کے, لڑائی جھگڑے سن کے. لیکن ایز اے پرسن رانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. میں ان کے اپیرنس پہ نہیں جانا. اپیرنس پہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں رانا صاحب کو بندے کھاندے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ایسا. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت ہے, بالکل ٹھیک ہے. It's good to see you smiling, you know. بڑے اچھا لگ رہا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں اور یہاں پہ ہنس کھیل کے تھوڑا سا شو گزار لیں ہم تو زیادہ بہتر ہوگا. رانا صاحب, رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے کہ آپ بائی الیکشنز میں بھی ایشو نہیں لے رہے, پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, یا کیا وجہ کیا ہے؟ واٹس دا ریزن؟ نہیں دیکھیں, میری یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ موقف ہے, تھیوری ہے یا سوچ ہے جی کہ جو آدمی اپنے معاملے میں انصاف نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. اوکے, آپ کو اپنے معاملے میں بھی منصف ہونا چاہیے, پھر ہی آپ کسی سے انصاف کر سکتے ہیں. اوکے, مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا جی, میں نے اس کے اوپر بھرپور الیکشن لڑا. ٹھیک, میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اس لیے میری یہ رائے ہے کہ مجھے وہاں پہ سٹے کرنا چاہیے اس حلقے میں. ٹھیک, اس حلقے میں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے, اپنے شہر اپنے علاقے میں موجود رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. پارٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی نبھانی چاہیے, وہ بھی پوری کرنی چاہیے. ٹھیک. تو اگر کسی جگہ پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے یا اگر کسی جگہ پہ اور کوئی جگہ ہے, مثال کے طور پہ جس طرح سے سینٹ ہے, جی, تو وہاں پہ بھی انتظار کرنے والوں کی ایک لمبی لائن ہے. جی ہاں, وہاں پہ لوگ منتظر بیٹھے ہیں کئی سال سے. جی, تو جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں. تو اس لیے پریفرنس جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جانی چاہیے. اوکے, یہ میری رائے ہے, جس رائے سے میں نے پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پارٹی میں فیصلہ تو آخر پھر پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے یا پارٹی کا ہوتا ہے. جی, تو مجھے امید ہے کہ پارٹی میری رائے کا احترام کرے گی. لیکن اگر کسی جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ پارٹی مفاد میں آپ کو ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی رائے فرار والی بات بھی نہیں ہے. جہاں پہ پارٹی ذمہ داری یا ڈیوٹی لگائے گی تو انشاءاللہ تعالی نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹے ہیں تو نہ اب بھی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو بھی فرض ذمے لگے گا اس کو نبھائیں گے انشاءاللہ. سو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جناب کو پارٹیسپیٹ کریں ان دا ڈیز ٹو کم بائی الیکشنز میں یا سینٹ کے الیکشنز میں یا جیسے بھی ان دا ڈیز ٹو کم آپ پہ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ضرور ڈالے گی. مجھے ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں میری
یہ پہلے بھی کہا گیا ہے، یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، تو میری جو رائے تھی جو میں نے آپ کے بھی سامنے رکھی ہے، میں نے اپنی رائے دے دی. جی آگے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہے، پارٹی کا ہے، جو فیصلہ کریں گے پھر اس کو دیکھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا رحان صاحب ایک بات سمجھائیں، یہاں پہ الیکشن کیمپین میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی فل پیج کے ایڈ چلتے رہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف صاحب یا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. الیکشن سے پہلے کی ایڈز جو چلتے رہے آپ کی نظر میں ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھے ہیں وہ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے، شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں. کیا واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، یا یہ فیصلہ کیوں چینج ہوا آخری وقت پہ جا کے؟ نہیں، یہ فیصلہ چینج نہیں ہوا. اچھا. پاکستان مسلم لیگ نون کا بطور جماعت یہ موقف تھا، یہ موقف ہے کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، جس میں اکانومی کا مسئلہ سر فہرست ہے، جی، اسے حل کرنے کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی میجورٹی ہو اور وہ سیاسی استحکام پیدا کر سکے، وہ پہلی شرط ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کا یہ موقف تھا کہ مسلم لیگ نون کو عوام، پاکستان کے عوام جو ہے وہ ووٹ دیں، جی، اپنا مینڈیٹ دیں، ٹھیک، اور سمپل میجورٹی سے اقتدار جو ہے وہ سونپیں. ٹھیک، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل درپیش ہیں اگلے 2 سال میں ہم ان کو جو ہے وہ حل کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہماری کمٹمنٹ تھی، یہ ہمارا یعنی مینیفیسٹو کا جو ہے وہ دباچہ تھا، سرے ورک تھا. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کے لیے خلوص نیت سے کوشش کی. لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. سپلٹ مینڈیٹ آیا. ٹھیک. عوام نے ایک فیصلہ سنا دیا. ٹھیک ہے. ہماری نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اچھا. یعنی ہم اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں. اچھا. لیکن فیصلہ عوام کا ہے، اب عوام کے فیصلے کو کوئی روکا تو نہیں جا سکتا. عوام نے ایک فیصلہ دے دیا، انہوں نے سپلٹ مینڈیٹ دے دیا. تو اس لیے پھر وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تو جس صورتحال میں ان کا وزیر اعظم بنتا تھا وہ بنتے. ٹھیک. لیکن جب وہ صورتحال تبدیل ہو گئی تو اس میں پھر پی ایم ایل این نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا اور یہ سمجھا کہ اب جب کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو ان سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں میاں شہباز شریف صاحب بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اوکے، اگر اس کو میں آپ کی ساری گفتگو کو اگر میں سمرائز کروں تو ان سو مینی ورڈز وٹ یو آر سیئنگ از کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی یعنی کہ نون لیگ کو 2/3 میجورٹی مل جاتی تو میاں نواز شریف صاحب ہی بنتے. تھرڈ نہیں، سمپل. اوکے، سمپل میجورٹی، ناٹ 2/3. اوکے، چلے سمپل میجورٹی جو ہے اگر ملتی تو پھر میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ نہیں ملا، سمپل میجورٹی آپ لوگوں کو نہیں ملی، کولیجن گورنمنٹ بنانی پڑی، اس لیے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بنے. سو اس وقت جو ہے یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے، جو 16 ماہ گزرے اس میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا جی ہم نے ملک بچا لیا، ہم نے جناب ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچا لیا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے جب آپ الیکشن لڑنے گئے رانا صاحب تو جو آپ کے امیدوار تھے، یعنی کہ آپ سے مراد جو آپ لوگوں کے امیدوار تھے، کیا ان لوگوں نے حلقے کے لوگوں نے یہ بائی کی یہ چیز کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، کیا انہوں نے یہ مانی بات، یا انہوں نے اس وجہ سے ہی آپ کو وہ پذیرائی نہیں دی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب نہیں 16 مہینے تسی بچایا نہیں، ساڑھے تے مہنگائی دا طوفان آ گیا؟ دس واز دا ریزن یا واز دیر اینی ادر ریزن؟ جی دس واز دا ریزن. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ بہت ستائے ہوئے تھے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول، یعنی یہ ایسی مہنگائی ہے کہ یہ آدمی کو بھول ہی نہیں پاتی. ہر مہینے بل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
وہ بل ادا کرتا ہے تو دوسرا بل گیس کا 15 تاریخ کو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. روزانہ وہ جب پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے 1 لیٹر اپنے موٹر سائیکل میں, وہاں پہ جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جہاں پہ تھا یہ 100 روپے کا تھا یا 65 روپے لیٹر تھا, یہ اب 250 کے اوپر چلا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس نے لوگوں کو بڑی تکلیف دی, لوگوں کو بڑی ناراضگی اس سے ہوئی. گو لوگوں نے اس بات کو تو تسلیم کیا کہ ہم نے ایک برے وقت میں, مشکل وقت میں ملک کو سنبھالا دیا اور اسے ڈیفالٹ سے بچایا. لیکن ایک آدمی جس کا گزارا نہیں ہو رہا, جس کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہو رہی, جس سے بجلی کا بل ادا نہیں ہو رہا, اسے کوئی گھر کی چیز بیچنی پڑ رہی ہے ادا کرنے کے لیے, تو وہ اس بات کو مانتا بھی ہے, تسلیم بھی کرتا ہے, لیکن وہ اپنی مشکل سے, اپنی مصیبت سے نہیں نکل پاتا. ٹھیک ہے. وہ ناراضگی اس میں رہتی ہے, اور یہ ناراضگی جو ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے. ٹھیک. صاحب آپ کی گفتگو میں بہت کلیئرٹی ہے, بہت بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں اور ریالٹی چیک دے رہے ہیں آپ, جو کہ ریئل باتیں ہیں, جو حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں, وہ آپ بتا رہے ہیں اس وقت. سیاست دانوں والی باتیں نہیں کر رہے آپ اس وقت. جو نارمل روٹین کے سیاستدان جو گفتگو کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے, آپ ریالٹی چیک دے رہے ہیں اس وقت, اور آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. نہیں, سیاستدان کو ہی یہ بات کرنی چاہیے. سیاستدان ہی جو گلی محلے علاقے لوگوں میں سے ہوتا ہے تو اسے ہی صحیح بات معلوم ہوتی ہے, باقی کو نہ کرے تو اس کی مرضی ہے. بالکل صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جان صاحب, یہ حکومت جو ہے یہاں پہ, ویسے تو یہاں پہ اسلام آباد میں یا کہیں بھی چلے جائے آپ ملک میں, علی پنڈ وسیا ہی نہیں ہوتا, یعنی کہ حکومت بنی ہی نہیں ہوتی علی, تو لوگ بیٹھ کے سگار لال کے نا وڈے وڈے تو بہ کے تبصرے شروع کر دیں کہ جی حکومت 3 مہینے چلے گی, 6 مہینے چلے گی, تو اے جناب اس تو زیادہ نہیں چل سکتی. اسی قسم کے تبصرے ابھی بھی شروع ہو چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ حکومت جو ہے ٹینیور اب یعنی کہ 5 سال پورا کرے گی, یعنی کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ پنڈ جو ہے نا, اس پنڈ کے حالات بڑے خراب ہیں. اگر اس پنڈ نے وسنا ہے نا تو یہ پھر حکومت 5 سال پورے کرے گی. اچھا. یا کم از کم وہ آزمائشی پیریڈ جو کہ عموماً 2 سال کہا جا رہا ہے, جی, کہ 2 سال میں حالات سنبھل جائیں گے, جی, تو اس ملک کے قائم رہنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا, انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا. آمین. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے اس ملک پہ بھی, ہمارے اوپر بھی. آمین. تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2 سال ایسے ہیں کہ 2 سال بڑے مشکل ہیں. ٹھیک. تو 2 سال میں اگر یہ ملک اپنی اس مشکل پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر ملک بھی رہے گا, حکومت بھی رہے گی, پھر سب کچھ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ان 2 سالوں میں اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر حکومت کا نقصان تو اپنی جگہ پہ, پھر اس ملک کا بھی اللہ نہ کرے ایسا وقت ہو کہ نقصان ہونے کا احتمال ہے. تو اس لیے میری یہ رائے بھی ہے, خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ جب ملک نے رہنا ہے اور ملک رہے گا انشاءاللہ, تو پھر حکومت بھی رہے گی. اور یہ 2 سالوں میں ان مشکل حالات کو, جو اس وقت مشکل حالات ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ دیر تک آپ اس طرح سے رکھ نہیں سکتے, پھر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسپریٹ ہو جائیں گے, تنگ آ جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان 2 سالوں میں ہم ان مشکلات پہ قابو پا لیں گے. اوکے. سو initially 2 years are very tough, they're going to be very very tough, but اگر آپ لوگ یہ 2 سال گزار گئے تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو پھر it's going to be a situation. This is what you're saying. ران صاحب, ابھی جو اکانومی فکس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اکانومی کو فکس کرنے کے لیے, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, کسی کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے اس اکانومی کو فکس کرنے کا. اور یہ سب جو ہے الیکشنز میں جو کہانیاں ہوتی ہیں بس کہانیاں ہیں,
الیکشنز از آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز. خواب بیچے جاتے ہیں الیکشنز میں, اور صرف خواب بیچے جاتے ہیں, لیکن فکس کرنے کے لیے اکانومی کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں, پلان تو سبھی کے پاس موجود ہے اور بڑا سمپل ہے. بات یہ ہے کہ اس میں صرف اتفاق نہیں ہے. ہم 2018 میں ہم جب ہم سے مراد پی ایم ایل این جی جب ایک ایسے الیکشن سے ہو کے گزری جس میں پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہوئی, آر ٹی ایس بٹھا کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا, جو کہ ہمارا موقف تھا اور کافی حد تک صحیح تھا. تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں تو چارٹر آف اکانومی کیا جائے. جی تو ہمیں آگے سے گالیاں پڑیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, میں نے تو سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے, تو کون سا چارٹر آف اکانومی اور کون سا بیٹھنا. اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو ہے وہ پھر جھوٹے مقدمے بنائے گئے, نیب کو متحرک کیا گیا, سب کی پکڑ دکڑ ہوئی, میاں نواز شریف سے لے کے نیچے عام ورکر تک. میرے خلاف ایک بڑا گھناؤنا کیپٹل پنشمنٹ کا مقدمہ بنایا گیا. جی تو بات یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے ٹوٹل سمپل 4-5 چیزیں ہیں, آپ بیٹھ کے سارے متفق ہو کے ڈیسائیڈ کر لیں. یہ جو آپ نے ہاتھی پالے ہوئے ہیں, سفید ہاتھی, جن کے اوپر کو کم از کم 1.5-2 یعنی 2000 ارب کے قریب 1.5-2 ارب کے قریب جو ہے, یعنی کوئی میرا خیال ہے پچھلے سال کا فگر 1600 ارب تھا یا 1700 ارب تھا. تو یہ آپ جو ہے وہ خسارہ کر رہے ہیں. پی آئی اے میں ہے, ریلوے میں ہے, یہ ڈیسکوز جو ہیں, جی جی یہ بجلی آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز آپ بیچتے ہیں تو بھئی اس میں ایک آپ چیز بیچ رہے ہیں, پیسے پورے وصول کر رہے ہیں, تو اس میں خسارے کی کون سی بات ہے؟ بالکل ٹھیک. یعنی وہی چوری چکاری. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو جب ہم کرنا چاہتے تھے ہمیں اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں کرنے دیا, ٹھیک, جب کوئی اور کرنا چاہتا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں کرنے دیا. ٹھیک. تو اگر اپوزیشن حکومت دونوں بیٹھ کے متفق ہو کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں کہ جی یہ کام کرنے ہیں, اور یہ کام جو ہیں یہ کوئی 3-4 کاموں سے زیادہ کام نہیں ہے, 3-4 چیزیں بیسک آپ طے کر لیں اور ان کو کر گزریں, تو میرا خیال ہے کہ پہلے سال کا بجٹ جو ہے نا وہی آپ کا جو ہے وہ سرپلس ہو جائے گا. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن ایڈا مشکل نہیں پہلے 4 سال جو گزرے ہیں 5 سال وہ تو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اب کیا وجوہات سامنے آتی ہیں. ویسے بڑی اچھی سجیشن ہے, اینڈ مجھے دوبارہ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور کیونکہ یہ وائٹ ایلیفنٹس جو ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ ایکسچیکر میں فائنینشلی بلیڈ کر رہا ہے, اس کو اگر آپ پرائیویٹائز کر دیں اچھی قیمت پر پراپر طریقے سے, اور گورنمنٹ کے خزانے پہ اس پر بوجھ پڑنا کم ہو جائے, تو آپ سرپلس بجٹ پہ جا سکتے ہیں پہلے ہی سال. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب آپ. رانا صاحب اسلام آباد آئیں تو ضرور اطلاع کیجیے گا, یا میں آئی اسٹے ان ٹچ ود یو, تو انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو رانا صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد آپ ویلکم بیک جی. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے ناصر شاہ صاحب. ناصر شاہ صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جناب, اور پیپلز پارٹی والوں نے آج ایک میڈیا ٹاک کی, اور مراد شاہ صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جناب پی ٹی آئی والوں کے پاس شاید سیاستدانوں کی کمی ہو گئی ہے. شاہ جی, یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے جو مراد شاہ صاحب نے دی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے پاس سیاستدانوں کی کمی ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, جس طرح انہوں نے, آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں غزہ اور اس فلسطین والوں کے لیے بھی انہوں نے اس کو اپوز کیا, اور بھی بہت سارے اس طرح کے ایشوز رہے ہیں جو مسلسل سامنے آتے رہے ہیں. اس سے تو یہی لگتا ہے, اور مراد علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے وہ کوئی غلط نہیں کہا, اور آپ خود بھی رانا صاحب بہت زیادہ ادراک رکھتے ہیں. تو لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح سے ایک یہ
پروسیس رہا ہے اتنے عرصے سے، تو انہوں نے خود ہی ساری چیزوں کو ایسا کیا ہے کہ جس سے ان کو ہی نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہا ہے. تو یہ اس پیرائے میں مراد علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی. اچھا، تو آپ لوگ نے مراد علی شاہ صاحب نے مزید بھی کچھ چیزیں وہاں پہ کہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 9 خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں میں 3 امیدوار کھڑے کر رہے ہیں آپ. کیوں؟ وائے 3 امیدوار کیوں؟ نہیں، ہماری طرف سے یا کن کی طرف سے؟ جو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہے. جی دیکھیں، وہ ہمیشہ جو جی کینڈیڈیٹس کے بعد ایک کورنگ کینڈیڈیٹس کی بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے لحاظ سے کسی کا فارم اگر خدا نہ خواستہ ریجیکٹ ہوتا ہے، جو ہمارے مین وہ لوگ ہیں، تو اس کے بعد یہی کورنگ کینڈیڈیٹ ہمیشہ بھرائے جاتے ہیں. کہ نئی چیز نہیں ہے یہ. جب بھی ہم نے فارم بھروائے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ 2 3 فارم ہوتے ہیں، اور وہ سب بھی ہمارے سینئر لوگ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور بعد میں یہ بھی ہے کہ کبھی آخری وقت میں بھی فیصلے کچھ چینج ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ تھوڑا سا مارجن رکھا جاتا ہے ہمیشہ. یہ کوئی نہیں بات نہیں، آلویز اسی طرح. I understand, بٹ 3 پہ اتنا سٹریس کیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اس سے امپریشن یہ مل رہا تھا کہ یو وانٹڈ ٹو میک شور، یعنی کہ پیپلز پارٹی وانٹڈ ٹو میک شور کہ ان کی کوئی نشست بھی ہاتھ سے نہ جائے، اور ون آفٹر دی ادر بیک اپ پلانز ہوں آپ لوگوں کے پاس. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ فارم بھروانے میں اور پھر سارے اس میں رہتے ہیں، اس پروسیس میں. کافی الیکشنز انہوں نے سینٹ کے کنڈکٹ کرائے ہیں اور اس میں وہ بڑے ماہر ہیں. اچھا، واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان اسلام آباد؟ تھوڑا سا میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا، پھر میں آتا ہوں سندھ کی طرف. اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ کا آفس سنبھال کے بیٹھ گئے. آصف زرداری صاحب وہی پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے 58(2) بھی ختم کر دی. تو اب پریزیڈنٹ کے آفس میں بیٹھ کے ول ہی بی لائک کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ فار دا کنٹری؟ کیونکہ پہلے تو 5 سال آپ نے پورے کر لیے. مطلب وہ زرداری صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے ایز پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے آپ پہ محبت بہت تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت کے چیف جسٹس کو، انہوں نے آپ کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو بھی گھر بھیجا، پھر ایک چیئرمین نیب کو، اٹارنی جنرل کو، اس طرح کئی لوگوں کے ہیڈز ور رولڈ. لیکن محبتیں تو بہت زیادہ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ لوگوں کی. اس وقت تو 5 سال کا ٹینیور پورا کر گئے. اس وقت آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر کنسنٹریٹ یا فوکس پیپلز پارٹی نے اس لیے کیا تھا کہ ان کو نیشنل اسمبلی زیادہ دیر چلتے ہوئے نظر نہیں آتی، یا دیر آر ادر ریزنز فار دیٹ؟ دیکھیں، جو مینڈیٹ آیا رانا صاحب بڑا اسپلٹ مینڈیٹ تھا، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سمپل میجورٹی ملتی، پرائم منسٹر ہمارے آتے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنتے. لیکن جو فیصلہ آیا وہ بالکل ہی مختلف آیا ہے کافی حد تک. اور ظاہر ہے اگر زیادہ نشستیں تھیں، جو آزاد اراکین تھے، جو پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے، اور اس وقت ان کی اپنی ہی پراپر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نشان بھی نہ ملا، اور پھر ان کو بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کی دیگر ریزرو سیٹس بھی نہیں ملی. لیکن شروع میں بھی ان کو پہلا موقع ان کا ہونا چاہیے تھا کہ وہ گورنمنٹ بناتے، لیکن وہ تو کسی سے بات کرنا تیار نہیں تھے. جس طرح خان صاحب انفلیکسیبل رہے ہیں پالیٹکس میں، وہی ظاہر ہے ٹرکل ڈاؤن نیچے ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. تو اگر کسی سے بات نہیں ہوتی تو پی ایم ایل این سے تو ہمارے شدید اختلاف تھے الیکشن میں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گورنمنٹ میں ساتھ بھی رہے، لیکن جب الیکشن شروع ہوئے تو وہاں سے آ کے انہوں نے سندھ میں ہمارے خلاف الائنس بنایا، جس میں پی ایم ایل این تھی، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، اور بھی بہت تھوڑی چھوٹی بڑی جتنی پارٹیز تھیں. تو وہ تو ہمیں ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے. تو الیکشن تو ہمارا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. لیکن پارلیمانی نظام کا یہ جو کرائسس سامنے آیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور جن کے پاس زیادہ نمبر تھے وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، تو پیپلز پارٹی کیا کرتی؟
اگر اسی طرح رہنے دیتی تو پھر وہ نئے الیکشنز کی بات ہوتی. اب نئے الیکشن 60 دن میں ہوتے ہیں, 90 دن میں ہوتے ہیں, 9 سال میں ہوتے ہیں. رانا جی تانوں بہتا پتہ ہے. تو پھر کون اس کی ذمہ داری لیتا؟ کہ تو اس نظام کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی آگے آئی. تمام تر اختلافات کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سپورٹ کی, کیونکہ بعد میں نمبر ان کے زیادہ تھے. تو لیکن ہم نے ایگزیکٹو میں نہ آنے کا فیصلہ کیا, اس لیے کیبنٹ اور دیگر چیزوں میں. لیکن سیریمونیل یا جو ہمارے آئینی وہ پوسٹ ہیں, اور اس میں ظاہر ہمارے پاس نمبرز بھی تھے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے پاس چاروں صوبوں میں اس وقت نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ان کے پاس نمبرز ہیں, ان کی نمائندگی ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب جو پہلے بہت ایک پاورفل پریزیڈنٹ رہے, اور پھر انہوں نے سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمان کو دیے, اور پارلیمان کی مضبوطی کے لیے انہوں نے اہم رول ادا کیا. لیکن ایک ٹھیک ہے, ایک آئینی اس کا پوسٹ تو ہے, تو اس لیے سب سے موضوع ہمیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہی رہے سمجھ میں آئے. اور وہ کیونکہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور ان کی سب کے ساتھ نیاز مندی اور جو ان کا ایک انداز ہے جس کو سب پسند بھی کرتے ہیں, وسعت قلبی بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ پوسٹ ان کو, اور پھر ظاہر ہے پولیٹیکلی کچھ صوبوں کے گورنرز یا وہ لینا بھی ہمارا ایک حق ہی بنتا ہے. کوئی اس میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی کوئی بھی. ہاں نہیں, میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی ڈاؤٹس مائنڈ میں ایسی ہیں پیپلز پارٹی کی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی قیادت میں کہ شاید یہ اسمبلی جو ہے اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکے, یا شاید یہ حکومت اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے. اور ہم نے جو کہا ہے پیپلز پارٹی نے پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے, جس طرح ہم نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, وہ سپورٹ جاری اور ساری رہے گی. کوئی بلیک میلنگ کی یا کوئی لیگ پولنگ کی کوئی پولیٹکس نہیں ہوگی. اصولی موقف ہمارا ضرور رہے گا. چیئرمین صاحب یا ہماری لیڈرشپ نے کھل کے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو کنٹراڈکٹ ہوں گی ہمارے آئین سے, جو ہمارا منشور ہے, تو اس پہ ہمیں ضرور تحفظات ہوں گے. لیکن ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے ہم نے ایک بہتر طریقے سے گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ بڑے ایشوز ہیں, بہت کرائسس ہے معاشی طور پر بھی, اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کی کہ گورنمنٹ کے لیے ہرڈلز کریٹ کریں, تو وہ پھر اپنے ملک کے لیے ہی بات ہوگی کہ ہم اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے ملک کی مضبوطی کے لیے, استحکام کے لیے پی ایم ایل این کو مکمل سپورٹ کریں گے. چلیں جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں شاہ جی میں, اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں آئی مسٹ سے. اچھا شاہ جی, ایک بات بتائیں مجھے کہ پیپلز پارٹی اگر ان کو کوئی سگنل ملتا فرام پی ٹی آئی, کوئی سیریس سگنل ملتا, کوئی سیریس انڈیکیشن ملتی, کوئی سیریس ایسی کوئی آئی وڈ سے کہ کچھ ایسی سیریسنس ان کے اینڈ سے شو ہوتی, تو آپ آج پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے تھے, وہ تو آبویس ہے نا. لیکن اگر کوئی انڈیکیشن ہوتی تو کیسے ملتے اور کس طریقے سے ملتے آپ؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کے الفاظ کا, سو نائس آف یو سر. دوسری نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں شاہ جی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. میں نے کوئی اس میں سے کوئی چیز زیادتی نہیں کی, میں نے دل سے بات کی ہے, اور جو سمجھ آتی ہے لوگوں کو ان کی میں نے زبان بولی ہے. مہربانی سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اخلاقی طور پر جب ان کو مینڈیٹ ملا, تمام تر مشکلات کے باوجود, ایک میں سیاسی ورکر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد ان کو اتنی زیادہ جو پذیرائی ملی, تو اخلاقی طور پر ان کا حق تھا. تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی بات چیت وہ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, تو پہلا حق ان کا ہے, اور وہ بھلے گورنمنٹ بنائیں جس طرح ہم
پی ایم ایل این کے ساتھ ایگزیکٹو میں نہیں آ رہے, ہم ان کو موقع دینا چاہیے. اور میں ایک آپ کو بات بھی بتا دوں جی, اور یہ جو بخار چڑھا ہوا ہے نا پی ٹی آئی کا لوگوں کے ذہنوں میں, اس کا حل بھی یہ ہے کہ ان کو حکومت دے دینی چاہیے. کہ آپ کو یاد ہوگا جب ان کے پاس حکومت تھی تو جتنے بائی الیکشنز تھے موسٹلی یہ لوگ ہارتے تھے اور انہوں نے لوز کیے. تو یہ جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں سب, یہ انہی کی وہ جو 3 سال اور کچھ ماہ کی کارکردگی تھی خان صاحب کی, یہ اسی کی وجہ سے معاشی جو تباہی آئی یا معیشت کا جو اس وقت ہم مسئلے کھڑے ہیں یا بین الاقوامی طور پر اس وقت ہمیں تنہا کر دیا گیا, یہ ساری چیزیں اسی وقت کی تھیں. تو ایک تو وہ گورنمنٹ بناتے تو یہ ایک چیز سے بھی ساری ہوا نکل جاتی, جو ایک طرح سے جو کچھ بھی ہوا تو اخلاقی طور پر بھی ان کا حق بنتا تھا, جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں پہلے اسی کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حکومت, لیکن وہ تو اپنی بات کرتے تھے جی, کسی سے بات نہیں کرنی. اور یہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت جب شروع میں خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی, سب نے انہیں کہا تھا کہ اب ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب خان صاحب سب سے بات کرنا چاہ رہے تھے, کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب بھی ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا. اور جو آج آپ نے پہلے ذکر کیا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے پاس جو پولیٹیشین ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں, ان کی کمی ہے, تو یہ تو حقیقت ہے نا. آپ دیکھ لیں ان کے وکلا صاحبان جو ہیں وہ ان کے چیئرمین اور دوسرے مین عہدوں پہ ہیں, انہوں نے بھی کیا کیا, انہوں نے اپنے کلائنٹ کو بچانے کی بجائے کہ اس کے جو سزائیں ہو رہی ہیں, جو اس کے اوپر کیسز ہیں, اس کے لیے کوئی قانونی نقطہ لائیں, کوئی اس کی معافی کی بات کریں یا کچھ اور سلسلہ کریں, وہ صرف پولیٹیسائز کرتے رہے. اور وہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے کرتے انہوں نے اپنا الو تو سیدھا کر لیا. آج چیئرمین بھی ایک وکیل صاحب بن گئے, دیگر عہدوں پہ بھی وہ آ گئے. بہت سارے ان کے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز میں بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جو ان کے کیس لڑنے کے سلسلے میں سامنے آئے. لیکن انہوں نے اپنے کلائنٹ کو نہیں بچایا, نہ صرف نہ کلائنٹ کو بچایا, نہ اپنی وہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کو پراپر طریقے سے کیا, نہ اپنا سمبل بچا سکے. جو چیف جسٹس صاحب نے ان کو بہت موقع دیے تھے اس دن, آپ کے علم میں ہے کہ لائف ساری پروسیڈنگز تھیں, لیکن کوئی یہ ثبوت نہیں لا سکے. پھر سونے پہ سہاگا نیکسٹ ڈے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگا ہوا تھا, تو وہ بھی ہمارے بڑے محترم ہیں میرے لطیف کھوسا صاحب, انہوں نے بھی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہہ دیا کہ جی ہم کیس ہی نہیں چلائیں گے. حالانکہ وہ دن تھا کہ یہ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ جی چلے ہمیں تو سمبل نہیں دیا, لیکن اتنے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان سب کو کوئی ایک سمبل ہی دے دیں, الیکشن کمیشن کو کہہ دیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ کر دیتے اور ان کو اور زیادہ فائدہ ہو جاتا. تو یہ اپنی چیزیں نہیں سوچتے کہ وہ انہوں نے کیا غلطیاں کی. اچھا پھر جی نئی پارٹی میں ضم ہونا ہے, پہلے وہ ایک پارٹی لے آئے, وہ تھی جو انہی کے نرافی تھی, وہ جس میں بیٹسمین کا نشان تھا, اور وہ نیکسٹ ڈے ان سے جو ہے مکر گئے. پھر اب انہوں نے جو نئی سنی اتحاد کونسل والوں کے ساتھ بات کی, تو وہ بھی جن کی کوئی ریزرو سیٹس میں تھی نہیں, بلکہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ جی ہم تو الیکشن ہی لڑ رہے, اور ان کے جو سربراہ تھے وہ خود انڈیپینڈنٹ لڑے. تو کوئی پراپر طریقہ کار نہیں کیا. دیکھیں یہ وقت پیپلز پارٹی پہ بھی آیا, پی ایم ایل این پہ بھی آیا, پیپلز پارٹی پہ آیا, ہمارا تو تلوار نشان تھی, ہم سے چھین لی گیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ 3P کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا تھا, ہم نے 4P بنا لی. جی تو یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے نا. سیاسی سوجھ بوجھ تھی جو ہمارے لیڈرشپ ہے یا ہمارے جو سی کے ممبرز ہیں, لیکن وہ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں نہیں دکھائی دے رہی. صحیح بات, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ کئی غلطیوں پہ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں اور جس کا خمیازہ جو ہے بڑھ رہا ہے. ناصر شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.